محترم ناظرین کرام، حسب وعدہ میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو پروگرام میں حاضر ہو چکا ہوں اور ہر منگل کے روز نیپالی ٹائم کے مطابق 10 بجے میں لائیو ہوتا ہوں اور اس وقت میں آپ حضرات درس تفسیر قرآن سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جن آیتوں کا ہمیں درس دینا ہے آپ حضرات ان آیتوں کی تلاوت سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ محترم ناظرین کرام اور پردہ نشی ناظرات، آئیے جن آیتوں کی تلاوت ہم نے ابھی کی ہیں اب ان آیتوں کا صحیح مفہوم اور صحیح تفسیر کیا ہے آپ حضرات سماعت کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ کیا یہ لوگ انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین بادلوں کے سائبان میں حاضر ہو جائے، آ جائیں، اور فرشتہ بھی؟ کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ بادلوں کے سائبان میں حاضر ہو جائے تب یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ بات ہے وقودی الامر، اور معاملہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی
کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمت عظمیٰ ہے، پھر بھی ان نعمت عظمیٰ سے یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین جلوہ گر ہو کر کے آ جائے تب ایمان لائیں گے، تو پھر جو ہے ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی اور جنت اور جہنم بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ جنت اور جہنم کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ کون لوگ اللہ رب العالمین پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے۔ اگر اللہ کو دیکھ لے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، تو پھر جو جنت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، بے معنی ہو جائے گا۔ اصل تو امتحان یہی ہے کہ سمپورن برہمانڈ کا اللہ رب العالمین تنہا پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان کے امور اسی کے ہاتھ میں ہے، زمین کے امور اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں اسی کے مطابق اور اسی کی مشیت اور اسی کے ارادے سے سب چلتی ہے، اور پھر اس میں کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر یہ آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے تبھی مان لائیں گے، تو گویا کہ ایسے لوگوں کے دل پہ بالکل مہر لگ چکی ہے، اور وہ ہمیشہ کی گمراہی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جس کے دلوں پہ گمراہی اور کفر کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کہا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا لوٹنا ایک نہ ایک روز اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ساری چیزیں لوٹ کر کے جائے گی، اس لیے کہ جن چیزوں کا وجود نہیں تھا اور جو چیز عدم وجود میں تھی، تو اللہ رب العالمین کی اتنی طاقت ہے کہ عدم کو وجود میں بخشنے والا ہے، تو پھر ساری چیزوں کو اپنے پاس لوٹانے میں اس کو کسی طرح کی دقت نہیں ہے۔ جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، اللہ رب العالمین جس کو بلا لے، جس چیزوں کو چاہے ہو جائے اسی کے قبضہ قدرت میں اور اسی کی مشیت سے جو ہے تمام چیز کام اور دام ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین مزید منافقین، مشرکین اور کافرین سے مخاطب ہے کہ، اور خاص کر جو ہے اہل کتاب سے جو ہے مخاطب ہو کر کے مخاطب ہے کہ کیا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، یہ لوگ آپ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا ایمان تورات پہ ہے، ان کو لوگ اہل کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ بہت سارے معجزہ رونما کیے۔ پوچھئے کہ تمہاری کتابوں میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کے معجزات سے نوازے تھے، ان سے ذرا پوچھے تو صحیح۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کم آتے نا من آیات بینات، کتنی ہی ہم نے جو واضح نشانیاں ہم نے انہیں دی ہیں، بہت ساری واضح نشانیاں ہم نے انہیں بخشی ہے بنی اسرائیل کو۔ اور جانتے ہیں کہ واضح نشانی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے عصا نوازا تھا، لاٹھی دیا تھا، اور وہ لاٹھی ایسی لاٹھی تھی کہ بڑے بڑے سانپوں کو نگل جانے والی لاٹھی تھی، عصا تھا۔ اور جادوگر کے جو ہے تمام جادوگر کے جتنے بھی فریب تھا، سارے فریبوں کو جو ہے لاٹھی نے جو ہے ختم کر دیا۔ دیکھیے تو عصا موسیٰ واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈالتے تھے اور اژدہا وہ لاٹھی جو ہے بن جاتی تھی، واضح تھی۔ اس کے باوجود یہ بنی اسرائیل جو ہے آپ پہ ایمان نہیں لا رہے، اور آپ انہی کی کتابیں کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو تو سوچنا چاہے کہ نبی امی ہے، ان پڑھ ہے، کچھ نہیں ان کو لکھنا، وہ لوگ لکھنا نہیں جانتے تو کیسے لکھ لیں گے؟ کم سے کم اتنی عقل تو لگانی چاہیے تھی۔
اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی معجزہ نہیں بلکہ 9 معجزہ دیے جو انوکھے معجزہ تھے، اور اتنے معجزے دینے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا کہ 20 سمندر میں اللہ رب العالمین نے راستہ بنا دیا تھا موسیٰ کے لیے، واضح دلیل ہے۔ اور لشکر فرعون کو اللہ رب العالمین نے جو ہے غرق کر دیا۔ اسی طرح سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اللہ رب العالمین نے 12 چشمے رونما کیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اور معجزہ سے جو ہے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ تو اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ رب العالمین نے دیے، کم سے کم یہ لوگ عقل دوڑاتے تو وہ لوگ ایمان لے آتے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، سل بنی اسرائیل، آپ جو ہے بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، پوچھئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے انہیں بہت سے واضح معجزات سے ہم نے انہیں نوازا، واضح دلیل سے ہم نے جو ہے انہیں نوازی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو شخص واضح دلیل آ جانے کے بعد اور حق آ جانے کے بعد اس میں تبدیلی سے کام لیتا ہے اور اس میں تحریف سے کام لیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی نعمت کو بدل ڈالتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہت سخت سے سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو خوشی بخوشی تسلیم کرنا، اور وہ حق واضح ہو جانے کے بعد خوشی بخوشی تسلیم کرنا ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جن کو بھی حق سمجھ میں آ گیا اور جو لوگ جن کو دلیل سمجھ میں آ گئی، چاہیے کہ سب دلیل کے سامنے ہر چیز کو جو ہے پس پشت ڈال دے اور دلیل کے مطابق وہ آدمی جو ہے زندگی گزارے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی زینت بخش دی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کافروں کو خوب مال دے کر کے آزماتا ہے۔ اسی کے لیے اس لیے کہا گیا ہے، الدنیا جنت للکافر وسجن للمومن، کہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ تو کہا کہ کافروں کو اللہ رب العالمین خوب مال دے کر کے دنیاوی زندگی کی زینت بخشوا دیتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ مالدار ہو جاتے ہیں اور اس مال کی محبت میں یہ لوگ جو پڑ جاتے ہیں، تب جو بیچارے جو غریب لوگ ہوتے مسلمان اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ اہل ایمان سے مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام لائے تھے تو وہ شرفاء اور رؤساء اور مالدار لوگ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو غریب غربا تھے وہی لوگ ایمان لاتے تھے۔ تو ان غریبوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی بات کی طرف جو ہے اشارہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے مال پہ فخر کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بدھیمان، اس سے عقل مند اور اس سے بڑا دانش مند تو وہ غریب آدمی ہے جو غربت کے عالم میں زندگی گزارتے ہوئے بھی ایمان کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے اور شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ دنیا آخرت کے بارے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک نہ ایک روز ایمان کی پاداش میں اور شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو دنیا سے بہتر بدلہ دے گا، اور وہ یقین
اور وشواس کے ساتھ وہ دنیا میں غریبی اور فقر و فاقہ کی زندگی تو گزارتا رہا، لیکن احکام الہی سے وہ نہیں منہ موڑتا رہا۔ گرچہ وہ لوگ غریب تھے، وہ لوگ چاہتے تو اور کافروں کی طرح حلال و حرام میں بغیر تمیز کرتے ہوئے بہت ساری دولت وہ کما سکتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے حرام طریقے سے کمائیں گے تو ہماری آخرت چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے دنیا کی ترجیح نہیں دیا اور غریب رہنا انہیں پسند ہوا، لیکن انہوں نے شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ تو ایسے لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں، تو گویا کہ اس سے بڑا بے حس اور اس سے بڑا بے عقل لوگ کون ہو سکتا ہے کہ جو دنیاوی زندگی، جو چند دنوں کی زندگی ہے اور اسی زندگی کو دائمی زندگی سمجھتا ہے اور آخرت میں اس کا یقین نہیں ہے کہ ایک روز جو اللہ رب العالمین نے ہم کو جو مال دیا ہے وہ مال ہمارا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر وہ توانائی بخشی ہے، وہ طاقت بخشی ہے، وہ عقل بخشی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کما رہے ہیں تو ہم اس مال میں سے کچھ خرچ کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالیں، لیکن ایسا کام نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیواؤں کو دیکھتے ہیں اور سڑک پر چلتے ہیں، باوجود کہ وہ لوگ غریب ہیں، خود ان کو حاجت ہوتی ہے، لیکن اپنی حاجت پہ غیروں کی وہ ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی بات کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے اشارہ کیا، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، یہ اہل ایمان وہ حضرات ہیں جو اپنے اوپر جو قیامت کے دن کو جو ہے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے احساس ہے کہ ایک روز اللہ رب العالمین ہمیں بلائے گا، اور جتنی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں بخشش دی اور جتنے ایام ہم نے گزارے تھے ان تمام ایاموں کا حساب ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں چکتا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ لگا رہتا تھا، ڈر تھا کہ کم سے کم جو ہے صرف جنت میں پاؤں رکھنے کا ہم کو جو ہے مل جائے، کسی طرح ہماری بخشش ہو جائے، اس بات کی فکر انہیں ستاتی رہتی تھی، وہ عمل پیرا رہتا تھا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ظاہر سی بات ہے جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈریں گے، جو اہل تقوی ہوں گے، جس کے دلوں میں خشیت الہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین بھلا دنیا میں بھی ایسے بندہ کو کہاں چھوڑتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے بے تحاشا اور بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے بغیر حساب رزق سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک ہی گروہ کے تھے، اور یہ شروع کی بات ہے، یعنی کہ آدم اور نوح کے بیچ میں جو بھی لوگ تھے وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ والے تھے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ شروع میں ایک ہی گروہ کے تھے، یعنی کہ اہل ایمان تھے، ان کے اندر شرک آیا ہی نہیں تھا، ان کے اندر گمراہی نہیں آئی تھی، ان کے اندر بدعات و خرافات نہیں آئی تھیں، وہ لوگ بالکل بدعات و خرافات سے پاک تھے، یعنی لوگ ایک امت کے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے آدم اور نوح کے درمیان جو 10 صدی گزری، سارے کے سارے لوگ جو ہے اس 10 صدی تک، یعنی 1000 سال تک یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے موحد تھے، ان کے اندر شرک نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ شرک کیا چیز ہے، اس کے اندر رواج ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے 10 سال کے بعد میں جو ہے شیطان نے آ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، اور شرک کا دروازہ، بدعات کا دروازہ، خرافات کا دروازہ، وہ چور دروازے سے لوگوں کے اندر رائج کر دیا۔ اسی بات کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ جو ہے شروع میں ایک ہی گروہ کے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو خوشخبری دے کر کے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ جب ان کے اندر جو ہے
شرک بدعات والی چیز آ گئی اور لوگ اندھیری میں اپنی زندگی گزارنے لگے، شرک و بدعات میں اپنی زندگی گزارنے لگے، تب اللہ رب العالمین کو نبی اور انبیاء بھیجنے کی نوبت آئی۔ اور اس کے بعد میں جو ہے قوم نوح یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے سارے کے سارے لوگ بدعت و خرافات میں شیطان کے پنجے میں آ گئے اور شیطان کی باتوں میں بہک گئے، اور وہ لوگ جو ہے قبر پوجنے لگے، مورتی پوجنے لگے اور پیڑ پوجنے لگے، پتھر پوجنے لگے۔ تب اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا۔ اسی بات کی طرف جو اشارہ اللہ رب العالمین نے کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف نبیوں کو بھیجا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک کتاب کو بھیجا شریعت کی شکل میں۔ جو لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا تھا، یہ لوگ جو ہے اختلاف میں پڑ گئے، اور اختلاف آتا ہے کہ آدمی جب کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دے، شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دے، تو ظاہر سی بات ہے شیطان کے وسوسے کے چپیٹ میں آ کر کے پھر انسان کی زندگی شرک میں گزرنے لگتی ہے۔ تو کہا کہ اختلاف میں وہ لوگ پڑ گئے، اختلاف یعنی کہ شرک و بدعات ان لوگوں کے اندر جو ہے آ گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے جو کتاب کو جو ہے حق کے ساتھ بھیجا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، کہ تاکہ وہ نبی لوگوں کے مابین جو اختلاف ہو گیا تھا اس میں وہ فیصلہ کر سکے کہ دیکھو کتاب کی روشنی میں کتاب یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، تم قبر کو نہ پوجو، تم بت پرستی چھوڑ دو، تم پیر پرستی چھوڑ دو، تم اولیاء اللہ، شیطان کو جو اولیاء اللہ بنا لیے ہو، مجنون کو جو اولیاء اللہ بنا کر کے تم اسی کو پوجتے ہو، یہ کام چھوڑ دو۔ کتاب ان چیزوں سے منع کرتی ہے۔ تو یہ نبی جو ہے کتاب کو سامنے رکھ کر کے جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ تم زندگی اس طریقے سے گزارو۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اہل کتاب ہی بغض اور حسد کے بنا پہ آپس میں لوگ جو اختلاف کیے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس تکبر ہو، جس کے پاس بغض ہو، جس کے پاس حسد ہو، حق آیا ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ حق کو نہیں اپناتے ہیں، تکبر کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ اہل کتاب ایسی بات نہیں کہ اہل کتاب جانتے تھے، لیکن صفت مذمومہ اس کے اندر سرایت کر چکی تھی، اور وہ تھی کیا؟ تکبر۔ وہ صفت مذمومہ کی کیا تھی؟ وہ تکبر ہونے کی بنا پہ، ہونے کی وجہ سے یہ لوگ حق سے جو ہے ہٹ گئے تھے۔ تو کہا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دیا، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جن چیزوں میں اختلاف ہو گیا ہے وہ حق کے ساتھ اپنی مشیت سے ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ جو ہے اختلاف پڑ گیا تھا، سارے لوگ جو اختلاف ہو گئے، یعنی کہ یہودی لوگ جو ہے اہل کتاب جو ہے دین میں اختلاف کیا، جمعہ میں اختلاف کیا، تو کسی نے جو ہے سنیچر کو جو ہے اپنی خوشی کا دن بنا لیا، ہفتے کو اپنی خوشی کا دن بنا لیا، کسی نے اتوار کو خوشی کا دن بنا لیا اور جمعہ کو چھوڑ دیا۔ تو مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو جو مسلمان ہیں، تمہارے جو شروع سے خوشی منانے کا دن جو آ رہا تھا جمعہ کا دن، اسی جمعہ کے دن جو اللہ رب العالمین نے آدم کو جو تمہاری تخلیق ہے، تمہاری تخلیق جو جس کی وجہ سے تمہارے آدم، اس کی تخلیق جو جمعہ کے روز ہی جو ہے ہوئی ہے۔
تو جمعہ کا دن جو ہے، جمعہ کے بارے میں جو ہے کہا گیا ہے کہ سرداروں کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کے دن۔ تو لوگوں نے جو ہے اللہ رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں جو ہے اپنا راستہ بنایا، سنیچر کو متبرک دن بنایا، کسی نے جو اتوار کو متبرک دن بنایا۔ تو مسلمانوں کا آدیش ہوا کہ تم کیا کرو، جمعہ کو روز جو ہے اپنا جو خوشی منانے کے دن بناؤ۔ اسی طرح لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اختلاف کیا، یہودی کہتے تھے نہیں حضرت ابراہیم تو یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نصارہ تھے۔ حالانکہ کتاب میں واضح دلیل تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصارہ، اس لیے کہ نصارہ کا وجود حضرت ابراہیم کے بعد جو وفات کی بعد، حضرت ابراہیم کی وفات کے صدیوں بعد یہودیزم کا وجود ہوتا ہے، کرسچنزم کا جو ہے کرسچن کا وجود ہوتا ہے کئی صدی کے بعد۔ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو اور تمہارے آبا اجداد جو صدیوں میں گزر گئے، تم کہتے کہ وہ ہمارے دن پہ تھے، یہ بے معنی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہدایت دیا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصارہ، بلکہ تو مسلمان حنیفن تھے، یعنی کہ پکا موحد سے اور یکسو ہو کر کے خدا واحد کے پرستار تھے۔ اس کے اندر جیسے شرک نام کی شرائط نہیں تھی۔ تم کہتے کہ نصارہ تھے تو انہی کی بات مانو، حضرت ابراہیم کو آئیڈل کیوں نہیں بناتے ہو؟ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم کیوں حضرت عیسیٰ کو جو ہے معبود بنا لیتے ہو؟ اسی طرح سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہے ذات عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہودی نے جو کہا کہ ولیعاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی ہے ہی نہیں ہے، اور ان کی ماں پہ جو ہے غلط سلط الزام لگا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو سے کام لیا، اور اس نے جو اتنا بڑھا دیا کہ اس کو خدا ہی تسلیم کر لیا، الہ تسلیم کر لیا۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے راستہ دکھایا عیسیٰ کے بارے میں، نبی تو ہے لیکن الہ نہیں ہے، اور عیسیٰ کی ماں پاک دامن عورت تھی۔ ہمارا ایمان ہے یہودی کی طرح نہیں ہے کہ بغض انات کی بنا پہ جو ہے مریم کو جو گالی دے اور جو ہے بڑے بڑے گناہ سنگین گناہ کے الزام لگائے، ولیعاذ باللہ۔ کہا کہ بیچ کا راستہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور ہم کو نبی تسلیم کرتے ہیں لیکن الہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ الہ صرف اور صرف وہی ذات ہے جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، جس نے تمام انبیاء کو پیدا کیا اور تمام انبیاء کو جو ہے دلیل دے کر کے بھیجا دنیا کے اندر۔ تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بیچ کا راستہ شریعت اسلامی نے جو ہے مسلمانوں کو دیا۔ اسی طرح سے جو ہے قبلہ کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ نصارہ نے مشرق کی طرف اپنا قبلہ بنا لیا، اور یہودی نے جو ہے کیا کیا، بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ مسلمانوں کو ڈائریکشن دیا کہ تم ان دونوں کو چھوڑ کر کے جو سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ جو تعمیر، خانہ کعبہ کا وجود ہوا، خانہ کعبہ وجود میں آیا، وہ بیت اللہ ہے، چنانچہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناؤ۔ تو کتنے واضح دلیل اور کتنی اچھی شریعت ہے، اور یہ ساری جو شریعت اسلامیہ کے اندر جو چیزیں وہ تمام کی تمام چیزیں ان کی خود کتابوں میں ہیں، لیکن ان کی کتاب جو ہے تعریف شدہ ہے، اور بعض لوگوں نے بعد میں کیا کیا، دوسری کتاب تھی اس کو جو ہے جلا دیا، اور لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے کچھ سے کچھ لکھ دیا۔ تو اسی بات کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا کہ اہل کتاب نے اختلاف کیا تو مسلمانوں کو جو ہے ہدایت دیا، اور وہ تمام چیزوں کی جو ہے اصلاح کرنے کا حکم جو ہے اللہ رب العالمین نے دیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ توفیق بہت بڑی چیز ہے، دنیا کے اندر توفیق مل جائے بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو توفیق ہی نہیں ملے تو جانور کی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہبری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اس کو اپنی طرف اپنی عبادت کی توفیق دے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کہا کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں آئے تو ان کو کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہودی کی طرف سے، منافقین کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں ملنے لگیں اور بہت زیادہ مسلمان پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر دیا اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ کبھی رزق کا دروازہ بند کر دیتا تھا تو کبھی معاشیات کا دروازہ بند کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی جو ہے اجیرن بن کر کے رہتی تھی اور لوگ جو ہے تکلیف محسوس کرنے لگے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس دور کے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے اس آیت کریمہ کو جو ہے نازل کیا اور کہا کہ دیکھو تم کو تو تھوڑی سی مصیبت آئی ہے اور تم سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں، جو امتیں آئی ہے، اللہ رب العالمین نے تم سے زیادہ سخت عذاب میں انہیں آزمایا، بہت بڑے بڑے امتحانات سے وہ لوگ گزرے، انہیں بہت بڑے بڑے امتحان دینے پڑے، تم کو تو معمولی سی تکلیف ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جو بعض لوگ ایسے آئے جس کو جو ہے آرا سے جو ہے چیر دیا گیا، بعض کو تو زندہ جلا دیا گیا، بعض کو جو ہے قتل عام کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے کام لو، ایک روز آئے گا ایمان کا پودا پورے عالم میں پھیل جائے گا اور پھر جو ہے لوگ امن و شانتی کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں گے، لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، یہاں تک کہ قسم خدا کی ایک گھوڑ سوار ثنا سے لے کر کے حضر موت تک وہ تنہا وہ سفر کرے گا، اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے وہ کسی سے خوف نہیں کھائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تھی اور لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین کرنے لگے اور امن و امان کا گہوارہ جو ہے وہ زمانہ بن گیا اور لوگ اطمینان کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے تھے۔ اسی بات کے مسلمانوں کو جو تنگی کے عالم میں جن مسلمانوں کی زندگی گزرتی تھی انہیں تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آیت کریمہ کو جو ہے نازل کیا۔ کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو، خیال ہے تمہارا کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت پانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا ہے میرے ساتھیوں، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کون نہیں جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو کہ جنت کے راستے جو ہے پرخطر ہے، جنت پانا جو ہے بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی تگ و دو ہے۔ اسے اتنی بڑی نعمت دنیا میں چھوٹی نعمت پانے کے لیے تم 24 آورس تم لگا دیتے ہو چھوٹی سی نعمت پانے کے لیے، تو اتنی بڑی نعمت اور لامنتہا نعمت ہے، کیا تم کو جنت اتنی سستی نظر آ رہی ہے؟ فرمایا کہ جنت کے راہی کو جو ہے طرح طرح کی مصیبتوں اور طرح طرح کے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے خیال رکھو، کبھی جو ہے نماز میں تم کو سستی آئے گی، شیطان وسوسہ دے گا، تم نماز نہیں چھوڑنا۔ اصل تو یہی پرخطر راستہ ہے۔ ٹھنڈی رات ہوگی، کیا ہوگا، ابھی نماز نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، شیطان کے وسوسے میں آ جاؤ گے اور تم کو جو ہے نماز جیسی نعمت عظمیٰ تم جو چھوڑ بیٹھو گے تو تم سے بڑا خسران کیا؟ تم سمجھو تم نماز چھوڑو گے اور تم جو ہے روزہ چھوڑو گے اور تم چاہو گے تم کو جنت مل جائے؟ جنت اتنا آسان ہے ملنا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہا کہ اور جنت کا راستہ بھی بہت آسان ہے، کوئی نہیں، بس جس کو توفیق مل جائے، جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کا راستہ اور آسان ہوتا ہے۔ نماز جو لوگ جس کو نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے وہ کتنے ہی ضرورت میں کیوں نہ رہے اور کتنے ہی مصروف اور کتنے ہی بزی کیوں نہ رہے، وہ وقت نکال کر کے وقت پہ اللہ رب العالمین کو یاد کر ہی لیتا ہے۔
اسی بات کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے اشارہ کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پچھلے اوپر آئے تھے، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے، جو حالات ان پر آئے تھے، اس طرح کے حالات کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑا ہے۔ اور کس طرح کے حالات آئے؟ کہا کہ مستہم البأساء والضراء، انہیں جو طرح طرح کی بیماری میں مبتلا، وہ لوگ مبتلا ہو گئے اور طرح طرح کے فقر و فاقہ میں وہ زندگی گزارنے لگے۔ وزلزلوا، اور یہی نہیں، بیماری بھی لاحق تھی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، اسی بیچ میں اللہ رب العالمین نے زلزلہ برپا کر دیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد جو ہے قریب ہی ہے، اور قریب کہتے ہیں جس کی امید ہو، کل شیء آتی فهو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ کہ قریب ہی ہے۔ کہا کہ اللہ کی مدد آئے گی اور آ کر کے رہے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ حالات کتنے ہی کیوں نہ ہو، خراب ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس برے سے برے حالات میں جو ہے صبر کر کے وہ شریعت اسلامیہ کے پابند رہتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کا درس تفسیر یہیں تک ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔